بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے حروف کے مخارج پڑھے تھے، حروف کے مخارج، اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ 17۔ کتنی ہے؟ 17، جو ہم نے کل پڑھی تھی۔ آج سبق نمبر 1، حروف مفردات کا بیان۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی، جنہیں حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے، یہ 29 ہے۔ کتنی ہے؟ 29۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29۔ حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو لفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے وغیرہ نہیں پڑھیں، بلکہ ان کو عربی لفظ کی طرح عربی میں پڑھیں، جیسے با، تا، ثا، ح، خ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت یعنی ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ اور ان کو حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ حروف مستعلیہ۔ اور یہ کون کون سے ہیں؟ خ، صاد، ضاد، ط، ظ، غین، قاف۔ ٹھیک ہے، اور ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خص، ضغط، قل۔ ٹھیک ہے، یہ 7 حروف ہیں، یہ ہمیشہ جس حال میں بھی آئیں گے، ان پر حرکت ہو، ان پر زبر زیر پیش ہو، حرکات ہو، یہ ساکن ہوں یا مد والے ہوں، جیسے بھی ہوں، جس طرح، یعنی ہر حالت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بھی آئیں گے یہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ اور اسی طرح 3 حروف جو کل بھی بتایا تھا، حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف، 3 حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح آواز نکلتی ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 3۔ کتنے ہیں؟ 3۔ اور کون کون سے ہیں؟ ز، سین، صاد۔ ٹھیک ہے، یہ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف۔ اور 4 حروف ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، وہ بھی کل ہم نے حروف کے مخارج میں پڑھے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ آگے حروف مفردات کی تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ۔ یہ خ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے، ان کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ خ، دال، ذال، را، زا۔ اور زا حروف صفیریہ، حروف یعنی سیٹی والے حروف میں سے ہے، تو اس کو پڑھتے وقت، یہ حروف ادا کرتے وقت کیا ہوگا؟ سیٹی کی آواز آئے گی، ز۔ اور سین بھی حروف صفیریہ میں سے ہے، سین، شین، صاد۔ اب یہ لفظ صاد ہے، یہ حروف صفیریہ میں سے بھی ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ حروف صفیریہ کا مطلب یعنی سیٹی کی طرح آواز نکلے گی، اور حروف مستعلیہ یعنی اس کو موٹا پڑھا جائے گا۔ تو دونوں کام کریں گے، اس میں ہم سیٹی کی آواز بھی نکالیں گے اور اس کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ صاد۔ آگے ضاد، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے۔ ضاد۔ اور یہ آگے طا اور ظا، یہ بھی دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ طا، ظا کو بالکل نرمی کے ساتھ اور موٹا پڑھنا ہے۔ ظا، عین،
مستعلیہ میں سے ہے، ہمیشہ اس کو موٹا پڑھنا ہے. فا فا قاف 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 بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں. کاف کاف لام لام میم میم نون نون واو واو ہا ہا حمزہ حمزہ یا. یا. ٹھیک ہے، پہلی لائن میں دوسری لائن میں ہم نے پڑھا تھا ہا اور آخری لائن میں پڑھا تھا ہا. ان دونوں میں فرق ہونا چاہیے. قاف اور کاف میں فرق ہونا چاہیے. اور تیسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا تا. ٹھیک ہے، اور آگے قا موٹا حروف مستعلیہ والا. یہ دونوں تا اور قا میں فرق ہونا چاہیے. یہ اچھی طرح سے حروف مفردات کی مشق کریں، ان کو اچھی طرح سے یاد کریں. اب ایک اور بات، ہم نے پڑھا الف با تا ثا جیم. ٹھیک ہے، پہلے 4 حروفوں کو ہم نے لمبا نہیں کیا. اب آگے ہم نے جیم کو لمبا کیا، اس کے بعد ہا کو لمبا نہیں کیا، خا کو بھی لمبا نہیں کیا، دال کو ہم نے لمبا کیا، پھر دال کو بھی ہم نے لمبا کیا، را کو بھی لمبا نہیں کیا، زا کو بھی نہیں کیا، اسی طرح سین شین صاد ضاد ان کو بھی ہم نے لمبا کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ حروف کو ہم نے لمبا کیا اور کچھ حروف کو ہم نے لمبا نہیں کیا، جس طرح کا بھی ہم نے بیان کیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ تعالی اس کی مکمل جو وضاحت ہے وہ سبق نمبر 17 میں، ٹھیک ہے، وہ ہم بیان کریں گے. تو ہم نے جیم کو لمبا اس لیے کیا کیونکہ یہ مد لازم ہے، اس پر مد ہے تو مد لازم. ٹھیک ہے، اور مد لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم نے جیم کو بھی لمبا کیا، دال کو بھی اسی طرح لمبا کیا، مد لازم ہے، اور سین بھی مد لازم، شین بھی مد لازم، صاد بھی مد لازم. ٹھیک ہے، اس طرح یہ ہم نے ان پر مد آ رہی ہے جس وجہ سے ہم نے ان کو لمبا کیا. اور الف با تا ثا ان کو ہم نے لمبا نہیں کیا کیونکہ ان پر کوئی مد نہیں ہے. تو آپ اس کو یاد کریں، حروف مفردات کو یاد کریں، اس کو اچھی طرح سے اس کی مشق کریں. انشاءاللہ تعالی کل سبق نمبر 2 حروف مرکبات. ٹھیک ہے، حروف مرکبات وہ تختی ہم انشاءاللہ تعالی اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کی مشق بھی کریں گے.